وقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنين۔ ان دونوں میں سے جس کے بارے میں یوسف علیہ السلام کو گمان تھا کہ وہ بچ جائے گا، اس سے کہا کہ اپنے آقا کے سامنے میرا بھی ذکر کر دینا، لیکن آقا کے سامنے اس بات کے تذکرہ کرنے کو شیطان نے بھلا دیا، چنانچہ یوسف علیہ السلام کئی سال تک جیل ہی میں رہے۔ وہ دونوں جو خواب کی تعبیر لینے آئے تھے، تو ان میں سے جس کے نجات اور آزادی پانے کا حضرت یوسف علیہ السلام کو یقین تھا کہ یہ بچ جائے گا، تو اس شخص سے کہا، یا جس کو یہ غالب گمان تھا کہ نجات پا جائے گا، اس سے کہا اذکرنی عند ربک۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ اپنے آقا شاہ مصر کے سامنے میرا تذکرہ کر دینا کہ جیل خانے میں ایک غلام قیدی ہے جسے ظلماً قید کر دیا گیا ہے، اور اس کے اوصاف اور احوال اس طرح ہے تاکہ وہ مجھے آزاد کر دے۔ حضرت مجاہد، حضرت محمد بن اسحاق، بڑے بڑے علماء اکرام اور مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ ساقی جو حضرت یوسف علیہ السلام سے یہ وعدہ کر کے آیا تھا کہ جرم سے بری ہو جانے کے بعد وہ بادشاہ کے سامنے ان کا تذکرہ کرے گا، اپنی برات اور ساقی گری کی خدمت پر دوبارہ معمور ہو جانے کے بعد کچھ ایسا مست ہوا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اسے بالکل یاد ہی نہ آئے۔ لیکن دوسرے علماء نے کچھ اس طرح اس کا معنی بیان کیا ہے کہ شیطان نے یوسف کو بھلا دیا کہ ان کا بادشاہ سے مدد کے لیے ساقی سے کہنا ناموضوع ہے، مگر ابن کثیر نے اسے سختی کے ساتھ رد کیا ہے اور کہا ہے کہ اس تفسیر کے برعکس بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ بادشاہ کے سامنے میرا ذکر کرنا کہ ایسا شخص ہم کو اس طرح دین حق کی تلقین کرتا ہے اور وہ اپنی ملت کو ہماری ملت سے جدا بتلاتا ہے اور اس پر بہترین دلائل دیتا ہے۔ اور اس تفسیر کی صحت کے لیے قرینہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس موقع پر قرآن عزیز میں حضرت یوسف علیہ السلام اور ان دو شخصوں کے درمیان صرف یہی دو باتوں کا تذکرہ ملتا ہے، ایک دعوت اسلام کا اور دوسرا خواب کا، اور اس کی تعبیر کا تیسری کسی بات کا اشارہ نہیں، یعنی کسی اشارے اور کنایے سے بھی یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان دونوں شخصوں کے سامنے خاص اپنا کوئی قصہ بیان کیا ہو اور ان لوگوں کی توجہ اس طرح مبذول کروائی ہو کہ بغیر ذکر کے یہ کہہ دیا جائے اذکرنی عند ربک، لیکن ایسا نہیں ہے، باقاعدہ صرف یہی دو باتیں ہوئی ہیں۔ بعض لوگوں نے یہ تفسیر کی ہے کہ شیطان کی جانب نسبت جو کی گئی ہے کہ فانساہ الشیطان، تو اس طرح کہ اس نے ساقی کے دل میں طرح طرح کے خیالات اور وسوسے ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف سے اس شخص کو ایسا بے توجہ کر دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خیال اس کے دل سے جاتا رہا، ورنہ حقیقت میں نسیان کو پیدا کرنے والی ذات تو حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اب جب وہ بادشاہ کے سامنے تذکرہ کرنا بھول گیا تو اس کی وجہ یہ ہوئی کہ قید خانے میں رہنے کی مدت مزید بڑھتی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بدستور قید خانے میں رہے، کسی صحیح روایت سے ان سالوں کی تعین نہیں ہو سکی، البتہ بضع سنین کا لفظ ہے تو بضعن سے اتنا ضرور پتہ چلتا ہے کہ یہ مدت 9 سال کے اندر اندر ہے، یا بعض حضرات اس بات کے قائل ہے کہ یہ مدت 7 سال ہے، اور بعضوں نے کہا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب ساقی سے ذکر کیا تھا کہ تو اپنے آقا کے سامنے میرا تذکرہ کرنا، تو اس سے پہلے 5 سال، اور جب وہ بھول گیا تو اس کے بعد 7 سال تک قید خانے میں رہے، اس طرح کل مدت 12 سال بن جاتی۔ ہمارے استاد حضرت استاد محترم مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال کا تذکرہ کیا ہے۔ اب بعض لوگوں نے اس کے اندر ایک نقطہ نکالا ہے کہ جرم سے بری اور ساقی گیری کی خدمت پر دوبارہ معمور ہونے کے بعد اپنے محسن حضرت یوسف علیہ السلام کو بھول جانا اور ان کے خیال کا ساقی کے دل سے محو ہو جانا، اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام کا مزید چند سالوں تک قید خانے میں پڑے رہنا، اس کی علت یہ بیان کی گئی ہے کہ اگرچہ مصائب اور ضرورت کے موقع پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ سے مدد جائز اور درست ہے، مگر انبیاء علیہ السلام کی شان اور ان کے رتبے سے یہ بات فروتر ہے کہ وہ اپنے کسی بھی معاملے میں اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں۔ چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے موضوع نہ تھا
کہ خدا پر بھروسہ کے ساتھ ساتھ دنیاوی اسباب پر بھی بھروسہ کرے اور بادشاہ سے اپنی مظلومیت کے دفاع کے طالب ہو۔ اس لیے خدا کا فیصلہ یہ ٹھہرا کہ ان کو ابھی چند سال اور قید خانے میں رکھا جائے۔ لہذا ساقی کو شیطان نے ایسا بھلا دیا کہ وہ یوسف کا کچھ بھی تذکرہ نہ کر سکا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اظہار شدت و محن کے لیے کسی مخلوق سے حقیقت میں تو اللہ ہی سے مدد طلب کی جاتی ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے کسی مخلوق سے استعانت طلب کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں، خصوصاً اس وقت جب اس پر احسان کیا ہو، کیونکہ احسان سے محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے ہر استعانت گوارا ہو جاتی ہے۔ باقی حضرت یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں پڑے رہنے کا ذکر بطور عتاب نہیں، بلکہ اسے محض نسیان پر مرتب کرنے سے مقصود صرف اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ وہ شخص جو درمیانی واسطہ تھا چونکہ بھول گیا، اس لیے کوئی سامان آپ کے قید خانے سے نکلنے کا نہ بن سکا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن پاک کی نکتہ آفرینیوں سے ہمارے دل کے اطمینان کو اور زیادہ پکا اور یقین کے اندر بدل دے۔